میرا نام اکرما ہے اور میں ایک اولیو فارمر ہوں۔ امریکہ سے اپنا بیچلرز کرنے کے بعد میں نے 1 سال واشنگٹن میں نوکری کی اور اسی دوران میں نے ریئلائز کیا کہ پاکستان میں جو فارمنگ کا جو ایک پوٹینشیل ہے، اسپیشلی اولیو فارمنگ کا، وہ اتنا زیادہ ہے کہ آئی لیفٹ ایوری تھنگ بیک ان دی یو ایس اینڈ آئی کیم بیک ٹو پاکستان۔ اور الحمدللہ ابھی 4 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ، اور اولیوز ہم نے لگائے ہوئے ہیں اپنے فارم پہ۔ اس کے علاوہ اور بھی ہم باقی چیزیں لگاتے رہتے ہیں، ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں۔ پرائمری فوکس ہمارا لیکن اولیوز کے اوپر ہے اور فیوچر میں انشاءاللہ اولیو آئل کی پروڈکشن کے اوپر جانا ہے۔ اولیو کی ڈفرینٹ ورائٹیز ہیں اور ہر ورائٹی کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹ ہے، لیکن اگر ہم جنرلی دیکھیں تو اس ریجن میں جو ہے وہ اولیو بہت اچھا ہو رہا ہے، کافی لوگوں نے لگایا ہوا ہے۔ اور جو برانی ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے چکوال میں، وہ بھی اس چیز کے اوپر کافی انہوں نے ریسرچ کی ہے کہ کس ایریا میں کون سی ورائٹی لگنی چاہیے ہے۔ جو NARC ہے اسلام آباد میں، انہوں نے بھی اس کے اوپر کافی کام کیا ہے تاکہ وہ فارمرز کو گائیڈ کر سکیں کہ سوائل کے حساب سے، پانی کے حساب سے، ٹیمپریچر ویدر کے حساب سے کون سی ورائٹی لگائی جائے جس پہ ان کو بیسٹ رزلٹ ملے فروٹ کا۔ میں محمد رفیق برانی ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ چکوال میں بطور ڈائریکٹر کے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہوں، اور برانی ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو رین فیڈ ایریا کے لیے کراپ ورائٹیز ڈیولپ کر رہا ہے، اس کے علاوہ ہم فروٹ پلانٹ پہ بہت کام کر رہے ہیں، اور جس میں ہماری جو پہچان بنی ہے وہ ہے اولیو۔ 2015 میں ہمیں ایک پروجیکٹ ملا اولیو کا، پوٹوہار ایز اولیو ویلی کے نام سے۔ اس میں ہمیں اچھی فنڈنگ دی گئی، اور فنڈنگ میں فارمر کے لیے فیسلٹی یہ تھی کہ ہم نے فارمر کو فری آف کاسٹ پلانٹ دینے تھے، اور وہ فری آف کاسٹ پلانٹ اب تک ہم نے جو اس ایریا میں 6 ڈسٹرکٹ اس میں انوالو ہیں، اس میں اٹک، راولپنڈی، چکوال، جیلم، میاں والی اور خوشاب کا کچھ ایریا ہے۔ ان فارمر سے ہم نے اپلیکیشن لی ہے، اور ان کی زمینوں کو سارا کچھ دیکھنے کے بعد ہم نے ان کو فری آف کاسٹ ہم نے پلانٹ دیے۔ اب تک 14.5 لاکھ پودے فارمر کے پاس لگ چکے ہیں، اس میں 11,000 فارمر جو ہیں مستفید ہو رہے ہیں۔ پلانٹس کی 100% سبسڈی، پھر ہم نے ایک اور ڈپارٹمنٹ جو واٹر مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہمارے ساتھ اٹیچ تھا، انہوں نے فارمر کو ڈرپ اریگیشن دی ہے، اس میں 60% سبسڈی دی گئی ہے، اور اس سے فارمر کو بہت سہولت ملی، اور فارمر بہت خوش ہیں اور مستفید ہو رہے ہیں۔ ڈرپ اریگیشن کا سب سے جو بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ پانی ضائع نہیں ہوتا۔ جو پلانٹ کو ریکوائرڈ ہے اس کے آگے ڈرپر لگا ہے، اسی پلانٹ کو اتنا ہی پانی ملے گا۔ جبکہ نارمل اگر ہمارے جو ٹریڈیشنل میتھڈز ہیں، کنال اریگیشن ہو گئی یا وہ، اس میں پانی کا ضائع کافی زیادہ ہے۔ تو ڈرپ اریگیشن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں پانی کا ایک ہے ایشو، تو وہ ڈرپ اریگیشن جو ہے وہ اس کو کور کر لیتا ہے۔ ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں انوالو کیا ہے، اور ہم نے باقاعدہ سے ہمارے سائنٹسٹ نے ٹریننگ دی ہے، اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے کہ نرسری ڈیولپمنٹ کے لیے کہ اس کے آپ نے پودے کیسے بنانے ہیں، اور ان نرسری کو باقاعدہ سے رجسٹر کروایا ہے تھرو FSCRD۔ اب فارمر کے پاس جب پودا نیا جائے گا تو اس کے پاس سرٹیفائڈ پلانٹ جائے گا۔ میرا نام سارا بابر ہے، اور I taught for like 16 years in the school۔ اس کے بعد I switched to farming، اور اس وقت میں ایک نرسری چلا رہی ہوں جس میں ہم اولیو پلانٹس جو ہے وہ تیار کرتے ہیں، اور ہماری سرٹیفائڈ نرسری ہے فرام فیڈرل سیڈ کارپوریشن۔ We started in 2017، اور اس وقت یہ پورا ایریا جو تھا کوندر سے بھرا ہوا تھا، اس میں اور کچھ بھی نہیں تھی، کوئی کراپ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد یہاں پہ اولیوز لگائے گئے ہیں، ابھی تو اس کو 3 ایئرز ہوئے ہیں، اس کی پروڈکشن نہیں لی ہے ابھی تک۔ اس کو بہت نہ تو بیماریاں زیادہ آتی ہیں، بس اس میں یہ ہے کہ ایک دفعہ لگا لیں۔ ہاں، اٹ ڈو نیڈس پیشنس کہ آپ کو تھوڑا لمبے عرصے تک کے لیے ویٹ کرنا پڑتا ہے فروٹنگ لینے کے لیے۔ پاکستان میں اگر دیکھیں آپ تو اولیو بہت دفعہ چلا ہے اور فیل ہوا ہے۔ اس کی بنیادی ایک وجہ یہ تھی کہ مقامی جو تحقیق تھی اس کو بنیاد نہیں بنایا گیا۔ تو اولیو ویلی ایک ایسا انیشیٹو ہے کہ جو ریسرچ لیڈ انیشیٹو ہے۔ الحمدللہ یہ ہماری ٹیم کو یہ اعزاز حاصل ہے
کہ 1991 سے यहाँ तहकीक का काम शुरू किया। हम अल्हम्दुलिल्लाह 86 अक़साम पे काम कर रहे हैं। दुनिया की जितने ऑलिव ग्रोइंग कंट्रीज़ हैं उनकी यहाँ अक़साम टेस्ट कर रहे हैं, और पिछले चंद सालों में ये तकरीबन 2008 के बाद जो है हमको 22 के करीब ऐसी अक़साम मुतारिफ़ करवा चुके हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इस पोठोहार के रीजन में बहुत अच्छी जो है कमर्शियल प्रोडक्शन दे रही हैं। आप देखें ऑलिव उन इकोलॉजीज़ में रोज़गार दे रहा है जहाँ के लोग अमूमन शहरों में मजदूरी करने जाते हैं। मेरा नाम सैयद यूसुफ अली शाह है। मैं डिस्ट्रिक्ट चकवाल तहसील कलरकार से हूँ। बेसिक तो रहने वाला हरीपुर से हूँ और अरसा दराज से जैतून पे काम कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी मेरे पास कोई 800 कनाल जगह है, 100 एकड़ है, और इसमें कोई 29 साढ़े 29 हज़ार इसमें जो है ना पौधे लगे हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो पंजाब गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट ने काफ़ी हम लोगों के साथ, फार्मर के साथ ताउन भी किया है, ख़ास तौर पे पौधों में। और उसके साथ साथ जो है ना जो ड्रिप इरिगेशन है, जो हाई एफिशिएंसी सिस्टम है पानी का, उसमें भी हमारे साथ गवर्नमेंट ने काफ़ी मदद की है। और मैं अपने बाकी फार्मर जो भाई हैं उनको भी कहूँगा कि जो गैर आबाद जगह हैं, जो खुदरी हैं, जहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता, वहाँ से आप लाखों कमा सकते हैं। आप अब सिर्फ पौधे लगा लें और फल बेच दें तो 1.5 से 2 लाख रुपया फार्मर जो है ना वो कमा सकता है साल का। उसके बाद अगर उसका आयल निकाल ले, फ्रूट को सेल ना करे, आयल निकाल ले, तो वो 3 लाख तक भी जा सकता है। फिर अगर उसको और उसमें उसको बेहतर करना चाहता है, इनकम बढ़ाना चाहता है, तो मेरी तरह उसका अचार बनाए, मुरब्बा बनाए, जैम बनाए, जैतून की चाय बनाए और उसको पूरा साल सेल करे, आयल की सूरत में सेल करे, तो वो 4 लाख से 5 लाख भी कमा सकता है। हमें तो एक मेन सबसे पहले जो है ना ऑलिव ऑयल नज़र आता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इसको पिकल्स वगैरह में, जैम्स और बहुत सी चीज़ों में खाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसकी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है उसमें बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है, मेडिसिन्स में यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा ब्यूटी इंडस्ट्री उसमें बहुत ज़्यादा होता है, लाइक फॉर लोशंस और सोप्स और इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमने थोड़ा इस पर काम शुरू किया हुआ है और इस वक्त हम ऑर्गेनिक ऑलिव ऑयल से प्रिपेयर्ड लोशन और सोप और बाम्स प्रिपेयर कर रहे हैं। आपका ये हाई कार्बन फिक्सर है, इसका मतलब हमारे ये जो क्लाइमेट चेंज आ रही है, जो गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ती है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये ज़्यादा फिक्स करता है, क्लाइमेट चेंज में भी ये हेल्प कर रहा है। फिर ये उन इकोलॉजीज़ में लोगों को रोज़गार दे रहा है जो रिमोट इकोलॉजीज़ हैं, जहाँ पे लाइफ की ये सिविक कम्युनिटीज़ बहुत कम है। तो क्लाइमेट एक्शन भी है, पॉवर्टी एलिविएशन भी है, और तीसरा ये है कि एक बहुत ही रीजनेबल इनकम उन एरियाज में जहाँ से कुछ नहीं आ रहा। जनरली ऑलिव्स जो हैं वो बाकी जो फ्रूट ट्रीज़ हैं उनसे ज़्यादा टाइम लगता है इन पर फल आने में। अगर लेट्स से हमने आड़ू लगाए हैं, वो सेकंड ईयर में उन पर अगर फ्रूट आ गया तो ऑलिव्स पे 5 से 6 साल लग जाते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे फार्मर्स जो हैं वो डिस्करेज होते हैं कि क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता। दे वांट कि इमीडिएटली क्रॉप आए और उसको कुछ कर सकें, उसको बेच सकें। तो सबसे बड़ी चीज़ इसके लिए कि पेशेंस रिक्वायर्ड है। ये एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ये जो इसका प्रोसेस है वो थोड़ा सा ये 5 साल, यहाँ पे क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम लोगों का बेसिकली वो एग्रीकल्चर ही है, ज़राअत ही है। तो ज़राअत पे जब उसको साल के लिए अपने बच्चों के लिए दाने भी चाहिए, उसको कुछ खाने पीने के लिए भी चाहिए, तो 5 साल जो है जिसकी 2 एकड़ या 4 एकड़ ज़मीन है वो इस तरह इंतज़ार नहीं कर सकता। तो इसका एक जो ये ड्रॉबैक है कि लोग अब जो है आहिस्ता आहिस्ता कि यार अब इतना लंबा इंतज़ार करेंगे, फिर जो फ्रूट है एक वो पौधे से 2 किलो जो एवरेज लगाई गई है अभी जो इस तरफ यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है वो एक पौधे से 2 किलो है, और 100 किलो से 4 लीटर या 5 साढ़े 4 लीटर जो है आयल वो इस वक्त जनरेट हो रहा है। और अगर 2500 रुपये लीटर हो या 3000 रुपये लीटर हो तो वो उस वजह से लोग थोड़े से उससे बैक स्टेप पे आना शुरू हुए हैं कि भाई ये अगर हम इतना लंबा इंतजार भी करेंगे और फिर हमारी चूँकि ज़मीन जिसकी बहुत ज़्यादा है, बंजर ज़मीन बहुत पड़ी हुई है, उनको कोई इशू नहीं है। जिसके 30,000 50,000 60,000 प्लांट्स हैं उनको कोई मसला नहीं है, लेकिन जो छोटे लेवल के काश्तकार हैं वो अब इस पर सोच रहे हैं कि भैया अब हमारी अगर ये जब पौधा बड़ा हो जाएगा, अभी तो आप उस पर जब लगाते हैं तो उस वक्त तो आप बाग लगाते हैं, तब तो आप उसमें मूंगफली, गन्नम, चने ये चीज़ें आप काश्त कर सकते हैं, लेकिन जब ये पौधा बड़ा होकर फैल जाएगा तो अपनी इसके नीचे फिर कुछ नहीं होना।
ہمارے پاس جو مل لگی ہے وہ اسٹیٹ آف آرٹ ہے، اور اس میں صرف فارمر نے یا ہمارا جو اسسٹنٹ ہے اس نے فروٹ ڈالنا ہے اس مشین میں، اس میں واشنگ کی اور اس میں جو اس کی پتے وغیرہ نکالنے کی ساری فیسلٹی موجود ہے، اور اینڈ پہ جو ہے نا ایکسٹرا ورجن آئل نکلتا ہے، اور اس کی کوالٹی ٹیسٹ کرنے کے لیے ہماری لیب وہاں پہ موجود ہے۔ ہم فارمر سے 50 ml کا سیمپل لیتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں، اور الحمدللہ مجھے یہ بات کہتے ہوئے بہت کانفیڈنس ہے کہ ہم نے ڈفرینٹ کنٹری سے جو آتا ہے آئل، ایکسٹرا ورجن آئل جس پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایکسٹرا ورجن، ہم نے اس کے ساتھ چیک کیا ہے تو ہماری کوالٹی ان سے ایٹ پار ہے، اور یہ ایکسپورٹ کوالٹی ہے۔ اور جو لوکل لوگ جو امپورٹڈ آئل استعمال کرتے تھے اب وہ شفٹ ہو رہے ہیں۔ پچھلے ہم 3 سال سے فارمرز کا فروٹ آ رہا ہے، اور الحمدللہ العزیز جو کہ پھل جو ہے جس کی ویلیو 100 روپے کلو کی ہے، وہ پرائیویٹ سیکٹر کے آنے کی وجہ سے اس دفعہ 350 روپے کلو تک بکا ہے، تو یہ ہمارے لیے بھی حوصلہ افزا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے چند سال میں پورا پاکستان جو ہے اس میں سلیکٹڈ ایریاز ہیں جو کہ ایک آلیو زون بننے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ چھٹے سال اس کو ہم کمرشل کاؤنٹ کرتے ہیں کہ فی پودا جو ہے نا وہ 2 کلو فروٹ دے گا، تیسرے سال پھل آنا شروع ہو جائے گا، لیکن چھٹا سال اس کا کمرشل ہوگا۔ اگر اس کے پاس 1000 پودے ہیں تو ملٹیپلائی بائی 2 کر دیں۔ اسی طرح اگر مثال کے طور پہ 10 سال پہ آ جائیں، اس کی اگر پودے کی ایج 10 سال ہے تو وہ اس کو ہم ملٹیپلائی بائی 15، پھر اگر مثال کے طور 20 سال کے بعد تو وہ 30 کلو سے بھی اوپر چلا جائے گا، لیکن پودا جو ہے نا وہ 50 کلو 70-80 کلو بھی دے گا، لیکن ایوریج جو ہے نا اس کی 30 کلو لگاتے ہیں، اور 30 سال کے بعد ہم اس کی ایوریج جو ہے نا 50 کلو لگاتے ہیں، لیکن پودا ہو سکتا ہے 100 کلو دے، 150 کلو دے، 200 کلو بھی دے۔ اور آج بھی کوئٹہ میں جو پرانے کچھ پودے لگے ہوئے آج سے 30 سال کے پہلے وہ 200 کلو 300 کلو 310 کلو تک بھی، 2019 میں جو ریکارڈ تھا وہ 310 کلو ایک پودے سے 25 لیٹر آئل نکالا گیا ہے۔ اور الحمدللہ گورنمنٹ نے، پنجاب گورنمنٹ نے، وفاقی گورنمنٹ نے مختلف جگہ پہ جو ہے نا پلانٹ لگا دیے ہیں، وہ 100 روپیہ لیتے ہیں 1 لیٹر کا، تو مثلا اتنا مہنگا نہیں پڑتا۔ اگر 10 لیٹر کسی کا نکلا ہے تو وہ 1000 روپیہ پے کرے گا۔ اگر پھل توڑیں تو جتنی جلدی وہ لے جائیں پلانٹ پہ وہ بہتر ہے سر، وہ اتنا اچھا آئل ہوگا۔ مثلا اگر 2-4 گھنٹے میں آپ لے جائیں فروٹ توڑ کے تو وہ دنیا کا بیسٹ آئل ہوگا۔ ابھی چونکہ یہ بالکل انیشیل لیول پہ ہے، بہت کم ہے، تو اس کا جو ریٹ ہے وہ 2500 یا 3000 پر لیٹر ہے، لیکن آگے چل کے اس کا یہ ریٹ یہ نہیں رہے گا۔ جب بہت زیادہ پروڈکشن ہوگی تو اس کا ریٹ آٹومیٹکلی اس کا نیچے آئے گا۔ اگر اس کا کوئی اپنا برانڈ جنریٹ کر لیتے ہیں لوگ، اب اپنے طور پہ اس کا کوئی برانڈ بنا لیں، کوئی ترتیب بنا لیں، اس میں آن لائن اس کو اگر وہ سیل آؤٹ کریں تو پھر وہ ان کی جو ارننگ ہے وہ پاسبل ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ابھی اس لیول بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو بلا رہے ہیں وہ کہ بھائی ابھی یہ 3500-3000 کا لیٹر ہے، لیکن ابھی جو ہے اس کی پروڈکشن جو کوئی نہیں، ایک جو فارمر لا رہا ہے آپ کا بڑے سے بڑا فارمر جو ہے وہ 100-200 کلو یا 300 کلو ایک وقت میں یا 400 کلو لے کے آتا ہے، تو اس وجہ سے اب اس کا یہ ریٹ مہنگا ہے۔ جب اس کو آپ نے اولیو ویلی ڈکلیئر کر دیا ہے، یہ ویلی ہو گئی ہے، اور ہر گھر میں، ہر جگہ پہ، ایون یہاں پہ جو مین روڈز ہیں ان پہ بھی یہ پودے لگے ہوئے ہیں، تو جب یہ پروڈکشن بڑھے گی تو پھر جو اس کا ریٹ ہے وہ آٹومیٹکلی نیچے آئے گا۔ زیتون جو ہے یہ دنیا میں وہ پودے بھی موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے رومیوں نے لگائے تھے، 4-5 ہزار سال والے پودے موجود ہیں۔ تو یہ جو ہے زیتون ملک کے لیے ایک لانگ ٹرم فوڈ سیکیورٹی ہے۔ دیکھیں ہم لوگ جو ہیں ہر سال تقریباً $2 ارب کا ایڈیبل آئل امپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے کا سارا ہم یہاں سے خود بھی پروڈیوس کر سکتے ہیں، اس میں ہمارا امپورٹ بل کم ہوگا اور یہاں پہ امپلائمنٹ بھی بڑھے گی، ساتھ ساتھ ہماری جو زمین ہے وہ بھی امپروو ہوگی۔ تو یہ اس میں ملٹیپل فیسٹس ہیں، ڈفرینٹ طریقے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ الٹیمیٹلی اگر ہم اپنی جو کنزمپشن ہے پاکستان کی اولیو آئل کی صرف، اس کو اگر اس پوٹوہار ویلی سے یا ایون اور بھی پاکستان میں سے جہاں آئلز لگے ہیں وہاں سے پوری کر لیں اگر، تو پورے ملک کو بہت فائدہ ہوگا اس سے۔ ہمارے پاس انٹرنیشنل اولیو کونسل کا ایک وفد آیا، تو جب یہاں پنجاب میں، کے پی میں، بلوچستان میں انہوں نے ڈیولپمنٹس دیکھی تو دے ور سرپرائزڈ کہ اچھا اتنی آپ ڈیولپمنٹ کر چکے ہیں۔ تو حالانکہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ مشنز اپنے ملکوں میں جاتے ہیں اور وہاں پہ رپورٹ دیتے ہیں، تو یہیں پہ پاکستان میں ہی
انہوں نے اناؤنس کیا کہ انٹرنیشنل آلیو کونسل کی ہم آپ کو ممبرشپ دیتے ہیں، تو اس سے ملک کے یوتھ کے لیے بہت اپرچونیٹیز ہوں گی. ہمارے گریجویٹس جو ہے پی ایچ ڈیز کے لیے، پوسٹ گریجویٹ اسٹڈیز کے لیے جائیں گے، ہمارے فارمرز کو ایکسپوجر ملے گا، سائنٹسٹس کو ایک ٹریننگ کی اپرچونیٹیز ملے گی. تو میں آلیو سیکٹر کو اور پاکستان کو ایک آلیو زون بنتا دیکھ رہا ہوں. پاکستان میں اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو طاقت دی ہوئی ہے، اتنا اس میں ذائقہ ہے کہ جو ہم اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اور ہم بلا وجہ باہر کی چیزوں پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. اولیو آئل اگر آپ امپورٹڈ خریدیں اور ایک پاکستان کا خریدیں اور آپ ان دونوں کو ٹیسٹ کریں گے تو آپ کو خود فیل ہوگا کہ ان کے ٹیسٹ میں کتنا ڈفرینس ہے. باقاعدہ ایک اولیو کا جو اروما ہے وہ فیل ہوگا. ہم جو امپورٹڈ آئلس لے بھی رہے ہیں اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، بھلے سستے بھی ہیں لیکن ان کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے جتنی ہمارے اپنی چیزوں کی ہے. اور اپنی امپورٹس کو جو کم کرنے کا ٹارگٹ سے شروع ہوئے تھے کہ اس کو کم کرنا ہے، وہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اسی طرح اس پہ کام کرتے رہے تو نہ صرف یہ کہ ہمارا امپورٹ ختم ہو جائے گا اولیو آئل کا، بلکہ ہم ایکسپورٹ کرنے کے بھی قابل ہو جائیں گے.